ناظرین السلام علیکم، میرا نام آئینہ ہے۔ 1 سال پہلے ہی میں بیاہ کر اس گھر میں آئی تھی اور ہماری جوائنٹ فیملی تھی۔ میرے ساس سسر اللہ کو پیارے ہو چکے تھے اور میرے شوہر کے 2 بھائی تھے۔ میرا دیور سعودیہ ہوتا تھا جو کہ غیر شادی شدہ تھا، جبکہ جیٹھ کھیتی باڑی کرتا تھا اور 2 بچوں کا باپ بھی تھا، جبکہ میرا شوہر لاہور کی کسی ٹیکسٹائل مل میں ملازمت کرتا تھا۔ لاہور ہمارے علاقے سے تقریباً 70 کلومیٹر دور پڑتا تھا، اس لیے شوہر 1 ہفتے بعد ہی گھر میں چکر لگا پاتا تھا۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو زیادہ تر لڑکیاں جوائنٹ فیملی میں رہنا پسند نہیں کرتیں، جبکہ مجھے جوائنٹ فیملی میں ہی رہنا پسند تھا، کیونکہ جتنی میرے شوہر کی تنخواہ تھی اس میں اگر ہم الگ گھر میں رہتے تو پورے گھر کا خرچہ چلانا بہت مشکل ہو جاتا، جبکہ جوائنٹ فیملی میں ہمیں کبھی بھی کسی قسم کی مالی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا۔ سب بھائی مل جل کر گھر کا خرچہ چلاتے تھے اور یوں سب مہنگائی کے بوجھ سے بہت حد تک محفوظ رہتے تھے۔ مگر ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم بھی کچھ ماہ تک ہی قائم رہا اور میرے شوہر کی اپنے بڑے بھائی سے شدید قسم کی بحث ہوئی اور بات گریبان پکڑنے تک پہنچ گئی۔ خیر، جھگڑے کے دوران میرے شوہر نے اختر ماما اپنے بڑے بھائی کے گریبان پر ہاتھ نہیں ڈالا تھا، بس اپنے بڑے بھائی سے اتنا کہا تھا کہ اگر آپ ہم سے اتنا ہی تنگ آ چکے ہیں تو میں کل ہی اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لاہور لے جاتا ہوں۔ اس گھر میں رہنے سے بہتر ہے کہ میں وہاں کوئی کرائے پر گھر لے کر گزارا کر لوں، کیونکہ یہاں عزت تو نہ ہو، وہاں ایک پل کے لیے بھی ٹھہرنا میری ضمیر کو گوارا نہیں کرتا۔ ناظرین، ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو پلیز آپ نے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا ہے، شکریہ۔ میرے جیٹ نے کہا کہ ہاں جاؤ، جان چھوڑو ہماری، ہمیں بھی آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جبکہ اپنے بڑے بھائی کا تلخ رویہ دیکھ کر میرا شوہر اندر ہی اندر بہت ٹوٹ چکا تھا اور وہ پوری رات میرے شوہر نے شدید پریشانی اور ڈپریشن میں کاٹی تھی، کیونکہ اسے ہمیشہ سے اپنے بھائیوں پر بڑا مان رہتا تھا کہ ہم تا قیامت ایک ساتھ ہی رہیں گے اور ایک دوسرے کے دکھ سکھ کو اپنا دکھ سکھ سمجھیں گے۔ مگر شاید یہ میرے شوہر کا وہم تھا جو اس بڑے بھائی نے بالآخر دور کر دیا تھا۔ خیر، پھر جیسے ہی صبح ہوئی تو ہم روانگی کے لیے اپنا سامان پیک کرنے لگے۔ اس دوران میرے چھوٹے دیور فاروق کی بھی سعودیہ سے واٹس ایپ پر کال آئی تھی اور وہ بار بار میرے شوہر کو ٹھنڈا دماغ سے کام لینے کا بول رہا تھا اور بڑے بھائی کی جگہ خود معافی مانگ رہا تھا اور گھر چھوڑ کر نہ جانے کی فرمائش کر رہا تھا۔ مگر میرا شوہر اپنے بڑے بھائی سے حد سے زیادہ بیزار ہو چکا تھا اور اس نے اپنے چھوٹے بھائی سے معذرت کی اور کال کاٹ دی۔ اس دوران میری بھابھی نے بھی ظاہری طور پر ہی صحیح مگر بار بار ہمیں روکنے کی کوشش کی، مگر اب ہمارے لیے 1 منٹ بھی اس گھر میں رکنا ممکن سا ہو چکا تھا۔ اور خیر، پھر مختصر سی مساوات کے بعد جیسے ہی ہم لاہور پہنچے تو وہاں جاتے ہی کسی دوست کی مدد سے میرے شوہر نے ایک چھوٹا سا کوارٹر کرائے پر لے لیا جو صرف 1 کمرے، 1 واش روم اور چھوٹے سے کچن پر مشتمل تھا۔ بات مختصر، وہ کوارٹر جیسا بھی تھا، اس میں 2 میاں بیوی کے لیے گزارا کرنا زیادہ مشکل نہ تھا اور اس کا کرایہ بھی انتہائی مشغول تھا۔ لاہور جانے سے اتنا فائدہ ضرور ہو گیا تھا کہ میرے شوہر صبح جاب پر جاتے اور اپنی ڈیوٹی نبھا کر شام کو گھر آ جاتے تھے اور ہم دونوں سکون کی نیند سوتے تھے۔ ابھی ہمیں کرائے کے گھر میں رہائش کے لیے ہوئے کچھ ہی ماہ گزرے تھے کہ ہم سے ہماری جمع پونجی بھی ختم ہونے لگی تھی، کیونکہ گھر کی ایک ایک چیز ہمیں خود ہی خرید کر لانی پڑتی تھی، جبکہ جوائنٹ فیملی میں گھر کا خرچہ مل جل کر اٹھایا جاتا تھا، اس لیے ہمیں گھر کا خرچہ زیادہ محسوس نہیں ہوتا تھا۔ مگر یہاں صورتحال بالکل مختلف تھی۔ اس صورتحال سے میں تو پریشان تھی، مگر میرے شوہر مجھ سے بھی کہیں زیادہ الجھن کا شکار ہو چکے تھے۔ مگر میں انہیں دلاسا دیتی رہتی تھی کہ آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ سب بہتر ہوگا، یا انہیں یہ کہتی کہ آپ اپنے کسی سینئر آفیسر سے بات کر کے دیکھیں، شاید وہ آپ کی پروموشن کر دیں اور آپ کی تنخواہ بھی تھوڑا بہت اضافہ ہو جائے۔ مگر میرا شوہر یہی جواب دیتا تھا کہ جس فیکٹری میں میری جاب ہے وہاں پروموشن بہت تاخیر سے کی جاتی ہے۔ خیر، پھر انہی سوچوں میں ہی ہماری پوری رات گزر جایا کرتی تھی۔ شاید اس پریشانی میں ہی اچانک
سے میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگی تھی۔ تب میرے شوہر بھی جاب پر جا چکے تھے۔ جب میں نے انہیں کال کر کے اپنی صحت سے متعلق بتایا تو وہ کہنے لگے کہ مجھے آنے میں شام ہو جائے گی اور چھٹی ملنا بھی بہت مشکل ہے، تم اکیلی ہی کسی ڈاکٹر سے چیک اپ کرواؤ۔ جس پر میں نے کہا کہ بھلا میں عورت ذات ہو کر کیسے اکیلی کسی ڈاکٹر کے پاس جا سکتی ہوں؟ جس پر وہ میرے شوہر نے کہا تھا کہ اس میں بلڈ ڈرانے والی کیا بات ہے؟ یہ کون سا گاؤں ہے جہاں 2 قدم بھی باہر جانے کے لیے کسی مرد کو ساتھ لے کر جانا پڑتا ہے؟ یہاں شہر میں اکیلے بازار جانے میں زیادہ مسئلہ پیدا نہیں ہوتا۔ خیر، پھر میں نے شوہر کی بات سے اتفاق کیا اور سر پر سفید دوپٹہ اوڑھ کر قریبی ڈاکٹر کے پاس چلی گئی، مگر میں ڈاکٹر کی عمر دیکھ کر بالکل دنگ رہ گئی تھی، کیونکہ وہ 28 سال کا بالکل نوجوان سا معلوم ہونے والا لڑکا تھا اور شکل و صورت کے لحاظ سے وہ بھی کافی دلکش دکھائی دیتا تھا۔ جب میں نے ڈاکٹر کو اپنی بیماری کے متعلق آگاہ کیا تو انہوں نے باغور میرا جائزہ لینے کے بعد ایک پرچی پکڑائی اور اس پر دوائیات وغیرہ لکھنا شروع کر دیں، اور مجھے دوائی پکڑاتے ہوئے دوا کو کھانے کا طریقہ کار اور اس کی روٹین وغیرہ بتانے لگا۔ مگر اس دوران بھی مجھے واضح طور پر ڈاکٹر صاحب کی نظریں اپنے اور پار ہوتی جا رہی تھی۔ محسوس ہو رہا تھا کہ میں نے جلدی سے دوائی پکڑی اور ڈاکٹر صاحب کی مطلوبہ رقم ان کے ہاتھ پر رکھی اور کرسی سے اٹھ کر کھڑی ہوئی تو ابھی میں نے کلینک سے باہر جانے کے لیے قدم بڑھائے ہی تھے کہ ایک دم سے ڈاکٹر صاحب بولے کہ محترمہ، اگر آپ کو برا محسوس نہ ہو تو ایک بات آپ سے کہوں؟ جس میں نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کہا جی ضرور۔ جس پر ڈاکٹر صاحب نے مجھے کرسی پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ اتنے میں ڈاکٹر صاحب کے پاس ایک 65 سال ادھیڑ عمر مریض بھی آ گئی اور ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے معذرت کرتے ہوئے مجھے مزید 5 منٹ انتظار کرنے کا کہا۔ اس بوڑھے شخص کا معائنہ کرنے میں مصروف ہو گئے تھے۔ خیر، جب تھوڑی دیر بعد وہ مریض کلینک سے چلا گیا تو ڈاکٹر صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ میں نے پہلے آپ کو اس محلے میں کبھی نہیں دیکھا، آپ کہاں سے آئی ہیں اور کس کی بیوی ہیں؟ جس پر میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ دراصل ہم کچھ ہی دنوں پہلے یہاں شفٹ ہوئے ہیں اور میرے شوہر فلاں انڈسٹری میں جاب کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میں سر ہلاتے ہوئے کہا کہ میں نے تو صرف آپ سے یہی کہنا تھا کہ اگر آپ کی نظر میں کوئی ملازمہ لڑکی ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا، کیونکہ مجھے اپنے گھر کے لیے ایک جوان عمر ملازمہ کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی یہ بات میں چونک گئی۔ بالآخر گھر میں ملازمت پر رکھنے کے لیے جوان عمر لڑکی کا ہونا کیوں ضروری تھا، جبکہ ڈاکٹر صاحب کو تو صرف کام سے غرض ہونی چاہیے تھی؟ جب یہی سوال میں نے ڈاکٹر صاحب کے سامنے دہرایا کہ آپ کو جوان عمر بھر لڑکی کیوں چاہیے، تو اس سوال پر ڈاکٹر صاحب کا یہی کہنا تھا کہ جوان عمر لڑکی اس لیے چاہیے تاکہ وہ سارے گھر کے کام اور بھاگ دوڑ بخوبی سنبھال سکے، کیونکہ میرا گھر بہت بڑا ہے جس میں ایک بوڑھی ملازم کے لیے کام کرنا اور گھر کی صفائی کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ خیر، پھر ڈاکٹر صاحب کی اس بات سے میں نے بھی اتفاق کیا اور انہیں یہی جواب دیا کہ ٹھیک ہے، جیسے ہی مجھے کسی ملازمہ لڑکی کے بارے میں پتہ چلے گا تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گی۔ اور اتنا بول کر میں نے ڈاکٹر سے اجازت مانگی اور اپنے گھر واپس آ گئی۔ مگر گھر پہنچ کر ایک دم سے میرے ذہن میں خیال آیا کیوں نہ میں خود ہی ڈاکٹر صاحب کے گھر میں ملازمت کر لوں، اس طرح میرے شوہر کا بوجھ بھی ہلکا ہو جائے گا۔ لیکن پھر ایک پل کے لیے مجھے یہ خدشہ بھی پیدا ہو گیا تھا کہ میرا شوہر اس کام کے لیے کبھی مجھے اجازت نہیں دے گا، کیونکہ میں بے شک شادی شدہ تھی، مگر ظاہری طور پر بالکل غیر شادی شدہ لڑکیوں جیسی دکھائی دیتی تھی۔ بھلا اپنی جوان اور خوبصورت بیوی کو کسی کے گھر میں ملازمت کرنے کی اجازت ایک عزت دار شوہر کیسے دے سکتا ہے؟ پھر میں نے سوچا کہ مجھے ایک بار اپنے شوہر سے بات تو کرنی چاہیے۔ بات کرنے میں بھلا کیا برائی ہے؟ شاید وہ بھی حالات سے تنگ آ کر مجھے اجازت دے دیں اور میں بھی اپنے شوہر کے لیے کچھ کر سکوں۔ خیر، پھر جیسے ہی رات کو میرا شوہر گھر واپس آیا تو اس کو کھانا وغیرہ دینے کے بعد میں نے اپنا آئیڈیا اس کے ساتھ شیئر کیا تو وہ میری سوچ کے عین مطابق میرے شوہر نے فوراً مجھے اس ملازمت سے منع کر دیا۔ مگر میرے مسلسل 1 گھنٹہ تک سمجھانے کے نتیجے میں بالآخر میرا شوہر بھی مان گیا تھا، کیونکہ اسے بھی گھر کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کوئی بھی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب جب اسے بھی میری صورت میں تھوڑا بہت سہارا نظر آیا تو اس نے بھی اپنی رضامندی دے دی۔ دراصل میں بھی اپنے شوہر کا ہاتھ بٹانے کی خاطر ہی یہ ملازمت کرنا چاہتی تھی۔
ورنہ میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ زندگی میں مجھ پر یہ موڑ بھی آیا اور میں لوگوں کے گھروں میں کام کیا کروں گی۔ خیر پھر اگلی صبح جیسے ہی میرے شوہر جاب پر جانے لگے تو میں اس کے ساتھ چل پڑی اور سیدھے ڈاکٹر صاحب کی کلینک پر پہنچ گئے، مگر اس وقت کلینک بند تھا۔ شاید وہ دن کے 12 بجے کے بعد کھولتے تھے اس لیے بند تھا، مگر اس کلینک پر ڈاکٹر صاحب کا موبائل نمبر بھی درج تھا۔ میرے شوہر نے کہا کہ اب میں تجھے رکشہ کروا دیتا ہوں، تم گھر چلی جاؤ اور میں اس ڈاکٹر صاحب کا نمبر نوٹ کر رہا ہوں، جو بھی بات ہے میں فون پر ان سے طے کر لوں گا، اور اگر ملازمت مل گئی تو پھر تجھے ڈاکٹر صاحب کے گھر کا ایڈریس بھی بتا دوں گا۔ لہٰذا میرے شوہر نے جاب پر جاتے ہی کچھ گھنٹوں بعد ہی مجھے فون پر اطلاع دے دی کہ ڈاکٹر صاحب سے میری بات ہو گئی ہے اور تنخواہ بھی اچھی مل رہی ہے، اور ڈاکٹر صاحب کے گھر کا ایڈریس میں گھر واپس آ کر تجھے سمجھا دوں گا، اور کل صبح سے تم ڈاکٹر صاحب کے گھر چلی جانا۔ خیر پھر جیسے ہی اگلے دن کا سورج طلوع ہوا تو میں شوہر کو ناشتہ وغیرہ کروا کر ڈیوٹی پر روانہ کر کے خود بھی تیار ہوئی اور ڈاکٹر صاحب کے گھر کی جانب چل پڑی۔ پھر جیسے ہی میں پیدل چلتی ہوئی تقریباً دن کے 9 بجے کے قریب ڈاکٹر صاحب کے گھر پہنچی تو دروازے پر موجود چوکیدار نے مودبانہ انداز میں بتایا کہ اس وقت ڈاکٹر صاحب اور ان کی بیوی ابھی سو رہے ہیں، میں آپ ڈرائنگ روم میں بیٹھے جائیں وہ چند ہی منٹ میں اٹھ جائیں گے۔ میں آہستہ قدموں سے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی اور بیٹھ کر انتظار کرنے لگی۔ میری نظر جیسے ہی ارد گرد دوڑی تو وہ 2 منزلہ گھر اپنی نفاست اور سادگی میں نہایت ہی دلکش لگ رہا تھا۔ نیچے چمکدار ہول سنگ مرمر کا فرش، دیواروں پر خوبصورت پینٹنگ اور اوپر جانے والی لکڑی کی سیڑھیاں اس گھر کی خوبصورت ڈیزائننگ اور سلیقے کا پتہ دے رہی تھیں۔ مجھے انتظار کرتے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اس دوران کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک نہایت ہی خوبصورت عورت باہر نکلی، اور ان کی خوبصورتی سے ہی واضح ہو رہا تھا کہ وہ ڈاکٹر صاحب کی بیوی تھیں، جو ٹاول سے اپنے بال خشک کرتی ہوئی باہر آ رہی تھی۔ پھر جیسے ہی وہ میرے قریب آئی تو مجھ سے میرا تعارف پوچھنے لگی، تو میں نے بتایا کہ میں اس گھر کی نئی ملازم کے طور پر یہاں آئی ہوں، جس پر وہ کہنے لگی کہ اچھا وہ آپ ہیں۔ پھر وہ بولی کہ شکر ہے خدا کا، بالآخر میرے شوہر کو میری خاطر گھر میں ملازم رکھنے کا خیال آ ہی گیا، ورنہ ایک ہی وقت میں سارے گھر کی صفائی ستھرائی کرنا اور دوسری جانب کچن کو بھی سنبھالنا میرے بس میں باہر ہوتا جا رہا تھا۔ چلو اب کم از کم گھر کی صفائی ستھرائی کرنے سے تو مجھ سے آزادی مل جائے گی۔ پھر انہوں نے لبوں پر ہلکی مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے مجھے خوش آمدید کہا اور کچن کی جانب چل پڑی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ ٹرے میں ایک چائے کا کپ اور ساتھ ہی لوزمات اور رکھ کر کچھ باہر آئی اور وہ ٹرے لا کر میرے سامنے رکھ دی اور مجھے چائے پینے کا کہا۔ میڈم صاحبہ بھی ڈاکٹر صاحب کی طرح نہایت ہی خوش اخلاق اور ملنسار عورت لگ رہی تھی۔ ابھی میں چائے پینے میں مصروف تھی کہ اتنے میں ڈاکٹر صاحب بھی اپنا 4 سالہ بیٹا سینے سے لگائے ہوئے کمرے سے باہر آ گئے اور آتے ہی سامنے والے صوفے پر بیٹھ کر مجھے سلام کیا اور انتظار کروانے پر مجھ سے معذرت کرنے لگے، جس پر میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کوئی بات نہیں، مجھے بھی انتظار کرتے ہوئے زیادہ ٹائم نہیں گزرا۔ پھر ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے کہا کہ مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہوئی تھی اور حیرت ہوئی تھی کہ آپ نے مجھے ملازمہ ڈھونڈ کر دینے کی بجائے خود کو ہی کیوں ہماری خدمت کے لیے پیش کر دیا، کیونکہ آپ اپنی گوری رنگت، پہناوے اور شکل سے تو غریب نہیں لگتی۔ ڈاکٹر صاحب کی بات واقعی درست تھی، کیونکہ میں بے خوبصورت اور کسی سے کم نہیں تھی۔ وہ حالات نے تو مجھے اس موڑ پر لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ میں نے ہلکے رنگ کا صاف ستھرا سوٹ پہنا ہوا تھا جو میری سلیقہ مندی اور شرافت کو ظاہر کر رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کی بات پر میں نے جواب دیا کہ جی ڈاکٹر صاحب آپ بہتر جانتے ہیں کہ غربت ہی وہ چیز ہے جو اچھے بھلے انسان کو بھی جھکنے پر مجبور کر دیتی ہے، کیونکہ کچھ ماہ پہلے بھی میں ایک خوشحال زندگی گزار رہی تھی اور جوائنٹ فیملی میں ہمارا اچھا خاصا گھر چل رہا تھا، مگر میرا شوہر کرائے کے گھر میں رہنے سے ہمیں شدید مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جس کی بنا پر میں آج یہاں گھر کی خدمت کے لیے حاضر ہوئی ہوں۔ میری بات پر ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، اب اس گھر کو بھی اپنا گھر سمجھیں، یہاں آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ خیر پھر ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میری بیوی آپ کو گھر کے کاموں سے متعلق سمجھا دے گی، اگر آپ چاہیں تو تھوڑی لسٹ کر لیں اور پھر اندر اپنا کام سنبھال لیں، جس پر میں نے کہا کہ نہیں ڈاکٹر صاحب،
میں اپنی ذمہ داری نبھانے کے لیے تیار ہوں، مجھے کوئی لسٹ نہیں چاہیے۔ لہٰذا پھر ڈاکٹر صاحب کی بیوی نے مجھے کام سونپا اور میں اپنی ذمہ داری نبھانے لگی، گھر کی صفائی کرنے میں مصروف ہو گئی۔ پہلا دن میرا اس گھر میں بہت ہی اچھا گزرا تھا۔ جب میں شام کو گھر واپس آئی تو میرے شوہر نے پوچھا کہ تمہارا پہلا دن کیسا گزرا، جس پر میں نے کہا کہ کام زیادہ مشکل نہیں تھا، اس لیے مجھے کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ خیر پھر اس رات خلوص کے ساتھ لمحات میں جو اکثر پریشانی کے باعث انجوائے نہیں کر پاتی تھی، آج بہت سکون محسوس ہو رہا تھا۔ خیر پھر اگلی صبح میں بے فکر ہو کر نیند سو کر اٹھی اور شاور لیا اور شوہر کے لیے ناشتہ تیار کرنے کے بعد انہیں جاب پر روانہ کیا اور خود بھی گھر کے چھوٹے موٹے کام نمٹا کر ڈاکٹر صاحب کے گھر پہنچ گئی۔ مگر آج جب میں ڈاکٹر صاحب کے گھر پہنچی تو حیران کے طور پر ڈاکٹر صاحب اس وقت جاگ رہے تھے اور بڑی ہی بے چینی کی عالم میں ڈرائنگ روم کے صوفے پر بیٹھے تھے، شاید کسی کے انتظار میں تھے، جبکہ ان کی بیوی اور بیٹا ابھی تک سو رہے تھے۔ خیر پھر جیسے ہی میں ڈاکٹر صاحب کو سلام کر کے گھر کی اوپر والی منزل پر پہنچ کر کمرے کی صفائی کرنے لگی تو اس طرح ڈاکٹر صاحب بھی وہاں پہنچ گئے۔ وہ بڑی ہی بے عجیب اور لچائی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں نے ایسگی سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب کوئی کام تھا آپ کو؟ پھر اس نے جی ہاں۔ وہ آہستہ سے چلتے ہوئے میرے انتہائی قریب آئے اور میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ جب میں نے بولنا چاہا تو ڈاکٹر صاحب نے میرے منہ پر ہاتھ رکھا اور زور سے مجھے سینے سے لگا لیا۔ ان کے یوں کرنے پر میرے جسم میں تو جیسے کرنٹ سا دوڑ گیا تھا، کیونکہ آج پہلی بار میں اپنے شوہر کے علاوہ کسی کی سانسوں کی تپش محسوس کر رہی تھی۔ پھر انہوں نے مجھے دیوار کے ساتھ پن کیا اور دیوانہ اور میری گردن پر اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ پوری طرح وفادار تھی، مگر پھر بھی خود کو پگھلتی ہوئی محسوس کرنے لگی۔ اس سے پہلے کہ میں بھی اپنے ہوش حواس کھو بیٹھتی، میں ایک دم سے پیچھے ہٹی اور خود کو سمٹتے ہوئے دیکھ ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ جس پر ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی عجیب سی بات کہی، کہنے لگا کہ آپ کو ملازم رکھنے کا تو صرف ایک بہانہ تھا، اب مجھے اپنی بیوی میں ذرا سا بھی دلچسپی نہیں ہے اور پہلی ہی نظر میں آپ کو دیکھ کر میں اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ جس پر میں نے فوراً ڈاکٹر صاحب کی بات کو ٹوکتے ہوئے کہا، مگر ڈاکٹر صاحب آپ کی بیوی تو مجھ سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ جس پر ان کا کہنا تھا کہ کاش وہ اندر سے بھی اتنی ہی خوبصورت ہوتی جتنی باہر سے نظر آتی ہیں۔ میں نے حیرانگی سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب کیوں، ایسی بھی کیا بات ہے؟ جس پر ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ تم بھی اس بات کی حقیقت بہت جلد جان جاؤ گی۔ پھر انہوں نے ایسگی سے میرے دونوں کندھوں کو تھاما اور وہاں پڑے ہوئے صوفے پر بیٹھ کر مجھے خود میں سمیٹ لیا اور اس بار میں بھی کوئی مذمت نہ کی۔ اور پھر کب میں ہوش میں حواس میں بیگانہ ہو کر کب ایک گھنٹہ گزارا، پھر کچھ بھی پتہ نہ چلا۔ پھر میں چہرے پر ہلکی مسکراہٹ سجائے خود کو سمٹتی اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ ڈاکٹر صاحب بھی چھت سے نیچے آئے اور شاور لے کر بیوی کو اٹھایا اور ناشتہ بنوانے کو کہا اور کچھ دیر بعد ناشتہ کر کے وہ اپنے کلینک چلے گئے۔ اپنے شوہر کی آنکھوں میں دھول چھونکنے کے باوجود بھی میں نہ جانے کیوں آج میرے چہرے پر ایک عجیب سی تنہائیت چھائی ہوئی تھی، اور کچھ ہی لمحوں میں میڈم صاحبہ نے بھی میرے چہرے پر چھائی ہوئی اس مسکراہٹ کو شاید نوٹ کر لیا تھا، اور پھر بڑے تبس سے میرے لہجے میں مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ خیریت تو ہے، آج تم بہت خوش لگ رہی ہو۔ جس پر میں نے کہا کہ بس میڈم صاحبہ، مجھے اپنی کوئی پرانی بات یاد آ گئی تھی، اس لیے میں اندر ہی اندر مسکرا رہی تھی۔ میرے جواب پر میڈم صاحبہ نے مجھے کہا تھا، پتہ نہیں کیوں مجھے یوں لگ رہا ہے کہ تم مجھ سے جھوٹ بول رہی ہو، جبکہ حقیقت کچھ اور ہے۔ میڈم صاحبہ کی بات سن کر میں ایک دم سے چونک گئی۔ میں نے کہا، میڈم صاحبہ کو بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ میں اس میں بے شک کرنے والی بھلا کون سی بات ہے؟ اگر آپ کہتی ہیں تو میں نہیں مسکراتی، شاید اس گھر میں مسکرانا منع ہوگا۔ میری بات پر میڈم ہلکا سا مسکرائی اور پھر کہنے لگی کہ نہیں، میرا یہ ہرگز مطلب نہیں تھا۔ تو ناراض ہو گئی؟ میں تو ویسے ہی اس سے پوچھ رہی تھی تاکہ میں بھی جان سکوں کہ تمہاری مسکراہٹ کی وجہ کیا ہے۔ میڈم کے یوں کہنے پر میں نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ لہٰذا پھر جیسے ہی سارا دن کام کرنے کے بعد شام کا سورج غروب ہونے لگا تو میں ساتھ ہی میری ڈیوٹی کا بھی اختتام ہو گیا۔ لہٰذا میں میڈم صاحبہ سے اجازت لے کر واپس اپنے گھر آ گئی۔ نہ جانے کیوں آج پہلی بار مجھے اپنے شوہر سے کوئی خاص رغبت محسوس نہیں ہو رہی تھی، مجھے پہلے ہو کر کرتی تھی۔ شاید یہ ڈاکٹر صاحب کی سرا انگریزی شخصیت کا اثر تھا، یا پھر ڈاکٹر صاحب کے لیے میری بدلتی نہیں تھی تو اپنے جذبات کے بدلنے کا اثر تھا۔
لہٰذا میں شوہر کو کھانا وغیرہ دینے کے بعد چپ چاپ اپنے بستر پر جا کر لیٹ گئی اور شوہر سے کہا کہ اب مجھے ڈسٹرب نہ کرنا، کیونکہ میں بھی اب ایک نوکری پیشہ ہوں اور سارے دن کی تھکی ہوئی ہوتی ہوں۔ میری بات پر پہلے تو میرے شوہر نے بڑی ہی حیرت سے مجھے دیکھا اور پھر مجھے ٹھیک ہے بول کر خود بھی سونے کے لیے لیٹ گیا۔ خیر، پھر اگلی صبح بھی جیسے ہی میرے شوہر جاب پر گئے تو آج میں نے اپنا سب سے خوبصورت جوڑا نکال کر پہنا تھا اور ہلکا میک اپ بھی کیا تھا۔ تیز میک اپ میں نے اس لیے نہیں کیا تھا کہ میڈم صاحبہ کو مجھ پر کہیں شک نہ ہو جائے، لیکن یہ ہلکا سا میک اپ اب کرنے پر میری خوبصورتی کو چار چاند لگ جایا کرتے تھے، کیونکہ میں عام طور پر میک اپ نہیں کیا کرتی تھی، لیکن جب میک اپ کرتی تھی تو کمال کی لگتی تھی۔ لہٰذا میں خوب بن سنور کر گھر سے باہر نکل کر گھر کو تالا لگایا اور راہ ایک نئے اور اس کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کے گھر پہنچ گئے۔ اگر جیسے ہی ڈاکٹر صاحب کو گھر پہنچی تو آج میری سوچ کے بالکل برعکس وہ ابھی تک کمرے سے باہر نہیں آئے تھے، جبکہ میرا خیال تھا کہ وہ پہلے سے ہی میرا انتظار کر رہے ہوں گے اور پھر مجھے دیکھتے ہی وہ خوشی سے اچھل پڑیں گے، پھر سے موقع پا کر مجھے چھت پر لے جائیں گے اور پھر سے مجھے خوب مکروج۔ ڈاکٹر صاحب میرا انتظار کرنے کی بجائے ابھی تک اپنے کمرے میں ہی بند تھے اور میں اندر ہی اندر گرنے لگی تھی کہ اگر انہیں مجھ پر واقعی دلچسپی ہوتی تو آج لازماً وہ میرا انتظار کرتے، اور مجھے وہم ستانے لگا تھا کہ انہوں نے میرے ساتھ صرف ٹائم پاس کیا ہے اور کچھ نہیں۔ ابھی میں انہیں سوچوں میں گم تھی کہ اس طرح ڈاکٹر صاحب کے کمرے کا دروازہ کھلا اور کمرے سے باہر بھی ڈاکٹر صاحب ہی آئے تھے اور انہوں نے آتے ہی مجھے چھت پر جانے کا اشارہ کیا تھا، اور اس اشارے کا مطلب مجھے اچھے سے جانتی تھی اور یہی وہ اشارہ تھا جس کا انتظار مجھے کب سے بے چین کیا جا رہا تھا۔ لہٰذا پھر جیسے ہی میں گھر کے سیکنڈ فلور پر بنے کمرے میں داخل ہوئی تو تبھی ڈاکٹر صاحب بھی وہاں پہنچ گئے اور پھر مجھے اپنے بازوؤں کی زینت بنا لیا، اور اس قبل کہ وہ مزید آگے بڑھتے اچانک ہی کمرے کا دروازہ کھلا اور سامنے کا منظر دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ میڈم صاحبہ کھڑی تھیں اور آنکھیں پھاڑ کر ہمیں دیکھ رہی تھیں۔ میں ایک دم سے ہڑبڑا کر اٹھی اور جبکہ ڈاکٹر صاحبہ بڑے ہی مطمئن انداز میں بیٹھے رہے، پھر ایک دم سے میڈم صاحبہ نے اپنے شوہر پر چیختے ہوئے کہا کہ جی آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ کو شرم آنی چاہیے۔ ایسا کرتے ہوئے مجھے ہرگز بھی آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ اس لیے اس سے پہلے کہ میڈم صاحبہ مزید کچھ بولتی، ڈاکٹر صاحب بڑے غصے سے کھڑے ہوئے اور ایک زبردست تماچا اپنی بیگم کے منہ پر رسید کرتے ہوئے کہنے لگا کہ خبردار اگر تم نے مزید ایک لفظ بھی اپنی زبان سے نکالا تو، کیونکہ یہ سوال آپ کو مجھ سے نہیں بلکہ مجھ سے آپ کو کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب کے منہ سے یہ بات سن میڈم صاحبہ کا کلیجہ ہکا بکا رہ گیا۔ پھر میڈم صاحبہ نے نم آنکھوں سے کہا کہ میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ میں نے ایسا کیا کیا ہے جس کی بنیاد پر آپ مجھے یہ بات بول رہے ہیں؟ پھر ڈاکٹر صاحب نے اس راز سے پردہ اٹھاتے ہوئے بتایا کہ میں جب بھی تجھے کسی کام کی گھر سے یا اپنی ذہنی توان کم کرنے کے لیے تجھے کال کرتا تو اکثر یہی تمہارا نمبر دوسری لائن پر مصروف پایا جاتا تھا۔ پہلے پل میں نے اس بات کو یہ سوچ کر نظر انداز کر دیا تھا کہ شاید تمہاری کوئی سہیلی ہے جس سے تم باتیں کرنے میں مصروف رہتی ہو اور اپنی پوریت کو کام کرتی ہو، مگر یہ جب تمہاری حرکات اور مجھے دور سے بھاگنے کی بنا پر مجھے تم پر شک ہونے لگا تو میں اپنا شک دور کرنے کے لیے کئی مہینوں سے تمہارے موبائل کی ہسٹری چیک کر رہا تھا، اور ہسٹری کے مطابق جس ٹائم میں کلینک پر جاتا ہوں اس کے بعد سارا دن تم ایک نمبر پر کئی گھنٹے بات کرنے میں مصروف رہتی تھی، اور اگر میں صرف تمہارے موبائل کی ہسٹری کی بنیاد پر تجھ سے یہ سوال پوچھتا کہ تم سارا دن فلاں نمبر کے کس سے باتیں کرتی رہتی ہے تو تم خود کو بچانے کے لیے خاطر لاکھ بہانے بنا سکتی تھی، مگر میں نے مکمل ثبوتوں کے ساتھ اس سے ہم کلام ہونا چاہتا تھا۔ مگر پھر جب میں نے گھر کی کیمرہ وغیرہ کی ریکارڈنگ چیک کی تو اس ریکارڈنگ میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ مہینے میں 2 سے 4 مرتبہ ایک انجان لڑکا ہمارے گھر میں داخل ہوتا ہے اور آتے ہی وہ تمہارے کمرے میں بند ہو جاتا تھا۔ لہٰذا میں نے مزید تسلی کے لیے کمرے میں بھی خفیہ کیمرہ نے سب کر دیا تھا، اور پھر جب میں نے ان کے مرض کی ریکارڈنگ وغیرہ دیکھی تو میرا
سر شرم سے جھک گیا۔ تب میں اس قدر غصے میں آ چکا تھا کہ اگلے ہی دن تجھے طلاق دے کر فارغ کرنے کا ارادہ بنا لیا تھا، مگر پھر ایک دم سے میرے دماغ میں یہ آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ میں تجھے چھوڑنے کی بجائے تجھے تمہاری ہی زبان میں سمجھاؤں۔ پھر میں نے گھر میں ملازم رکھی اور اسے اپنی شخصیت سے متاثر کیا، اور پھر اس وقت جب تم سو کر اٹھتی ہو، خود کو تازہ دم کرنے کے لیے چھت پر جاتی ہو، تو بالکل اسی وقت میں اسے چھت پر لے آیا تھا کہ تم بھی موقع پر پہنچ کر ہم دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر سکو۔ اور اب جب بہت اچھی طرح سمجھ چکی ہوگی کہ میں نے یہ سب اس لیے انتقام لینے اور تجھے سبق سکھانے کے لیے کیا تھا، ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ ملازم میرا ابلا، اور اس سے کیا جوڑا بنتا ہے۔ پھر ڈاکٹر صاحب کے منہ سے یہ انکشاف سن کر میڈم صاحبہ شرم کی ماری زمین میں گرتی جا رہی تھی، اور پھر ڈاکٹر صاحب نے مجھے میڈم سے کہا کہ میرا بچہ میرے حوالے کر دو، اس گھر سے چلی جاؤ، چلتی بنو، جلدی ہی مجھے طلاق کے کاغذات بھی رسیب ہو جائیں گے، پھر جو تمہارے دل میں آئے کرنا، تجھے کوئی بھی روکنے کو ٹوکنے والا نہیں ہوگا، لیکن مجھے اپنی عزت پر ایک حروف بھی قبول نہیں۔ یہ سننا تھا کہ میڈم صاحبہ ڈاکٹر صاحب کے پاؤں میں گر کر ان سے رحم کی اپیل کرنے لگی اور آئندہ کی لگی پکی توبہ کرنے کا یقین دلانے لگی۔ یہ میں آئندہ ساری عمر آپ کی وفادار رہوں گی اور کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھوں گی، مگر اس دوران ڈاکٹر صاحب نے عجیب سی کشمکش کا شکار ہوتے ہوئے، لہٰذا انہوں نے مجھے سائڈ پر بلایا اور مجھے کہا کہ کل سے آپ کے بھی گھر چھٹی ہے، اور میں نے اپنی بیوی کو سبق سکھانے کے لیے تجھے استعمال کیا، اس کے لیے تجھ سے معذرت خواہ ہوں، اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ مگر میں بالکل خاموش تھی، اور ساتھ ہی ڈاکٹر صاحب سے مجھ سے مشورہ بھی مانگ رہا تھا کہ اب میں اس صورتحال میں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں بچہ لے کر اپنی بیوی کو ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے دور کر دوں، یا پھر اسے معاف کر دوں، بارہ اسے چانس دوں، پھر میں ایک نئی زندگی کی شروعات کروں۔ مگر میں اس وقت ڈاکٹر صاحب کو جواب دینے کی ہمت نہیں رکھتی تھی، کیونکہ ان دونوں میاں بیوی کے درمیان